اور روس کی نجی فوج ویگنر کے سربراہ طیارہ حادثے میں ہلاک۔ نجی طیارہ ماسکو کے شمالی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ روسی ایویشن نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ روس کے نجی فوج کے سربراہ ویگنر کی طیارے حادثے کی ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ روسی حکام کے مطابق طیارے میں 10 افراد سوار تھے، جن میں ویگنر کے سربراہ یوگنی پریگوزن کا نام بھی شامل تھا۔ طیارے میں سوار تمام افراد مارے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ماسکو شاہد گھومن سے۔ جی شاہد، پریگوزین کی ہلاکت کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، 2 ماہ قبل انصاف مارچ کے نام سے روس میں فوجی بغاوت کرنے والے روس کی نجی فوج ویگنر کے سربراہ ایوگینی پریگوجن اپنے اہم کمانڈروں سمیت طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ ایک نجی طیارہ کے ذریعے ماسکو سے سینٹ پیٹرزبرگ جا رہے تھے کہ ماسکو کے شمالی علاقے تویر کے قریب ان کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے پر 7 مسافروں سمیت 10 افراد سوار تھے۔ پریگوجن کے علاوہ ایک سابق روسی اسپیشل فورسز آپریٹر اور پی ایم سی کے مبینہ شریک بانی دمتری اوتکن بھی جیٹ طیارے پر سوار تھے۔ ان میں ویلری چیکالوف بھی شامل تھے، جنہیں امریکہ ویگنر کا نائب سربراہ سمجھتا ہے۔ فہرست میں شامل بقیہ مسافر سرگئی پراپوستن، ایوگینی ماکریان، الیگزینڈر ٹوٹمن اور نکولائی ماتوف سیف تھے، جن کی شناخت روسی خبر رساں ادارے نے ویگنر کے نام سے کی ہے۔ ان 7 افراد کے علاوہ عملے کے 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اب تک 8 لاشیں برآمد کی گئی ہیں، جو بری طرح جھلسی ہوئی ہیں۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے ضابطہ فوجداری کے آرٹیکل 263 کے تحت پریگوجن کے طیارے کے حادثے کے بعد فوجداری مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پریگوجن نے جون میں دعویٰ کیا تھا کہ روسی افواج نے ویگنر کے ایک فیلڈ کیمپ پر گولہ باری کی، جس پر اس نے ماسکو کی جانب مارچ شروع کیا، جسے روس کے خلاف فوجی بغاوت کا نام دیا گیا۔ صدر پوتن نے بغاوت کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے طور پر بیان کیا اور امن بحال کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا وعدہ کیا۔ تاہم بیلاروسی صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی ثالثی کی بدولت اس بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا۔ ویگنر کے دستے متعدد افریقی ممالک اور شام میں کام کر چکے ہیں، جہاں مبینہ طور پر 2018 میں ان کی امریکی فوج کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ یوکرین آپریشن میں بھی ویگنر اپنی طاقت کا لوہا منوا چکا ہے۔ 2 ماہ کی خاموشی کے بعد پریگوجن نے پیر کو ایک ویڈیو جاری کی، جو بظاہر افریقہ میں فلمائی گئی تھی۔ اس ویڈیو کلپ میں اس کا کہنا تھا کہ ویگنر گروپ نے دوبارہ بھرتی شروع کر دی ہے اور پورے افریقی براعظم میں دہشت گردوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ جی بہت شکریہ شاہد گھومن، ہمیں اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔